تو چلیے آج ہم چلتے ہیں سن 1164 میں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک خفیہ سازش تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ یہ ایک ایسی ناقابل یقین کہانی ہے جو آج بھی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ مجھے ان کتوں سے بچاؤ۔ ذرا سوچیں، یہ کوئی عام آواز نہیں تھی، یہ ایک ایسی پکار تھی جس نے ہزاروں میل دور بیٹھے ایک طاقتور سلطان کی نیندیں حرام کر دیں، اور یہیں سے شروع ہوا واقعات کا ایک ایسا سلسلہ جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی میدان جنگ سے نہیں، بلکہ دمشق میں آدھی رات کے وقت ایک عظیم سلطان نور الدین زنگی کے خواب سے۔ اور یہ کوئی عام خواب نہیں تھا۔ ایک ہی رات میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ تین بار سلطان نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے، سرخ چہرے، نیلی آنکھیں۔ سلطان جب بیدار ہوئے تو ٹھنڈے پسینے میں شرابور تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیا اشارہ تھا؟ پریشانی کے عالم میں انہوں نے فوراً اپنے سب سے دانا مشیر جمال الدین موصلی کو بلایا۔ جمال الدین نے خواب سنتے ہی اس کی سنگینی کو بھانپ لیا۔ ان کا پیغام بالکل صاف اور دو ٹوک تھا۔ مدینہ شدید خطرے میں ہے، آپ کو فوراً نکلنا ہوگا۔ وقت ضائع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ کوئی شاہی دورہ نہیں ہونے والا تھا، بلکہ ایک انتہائی خفیہ اور فوری مشن تھا۔ تو سلطان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً اپنے 20 سب سے بہترین اور تیز رفتار گھڑ سواروں کا دستہ تیار کیا، ساتھ میں بے شمار دولت لی اور سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اب ذرا رفتار کا اندازہ لگائیے، صرف 16 دن، جی ہاں، صرف 16 دن میں وہ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ وہ سفر تھا جسے طے کرنے میں عام طور پر قافلوں کو مہینوں لگ جاتے تھے۔ یہاں سے اس مشن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک طرف مہینوں کا سفر جہاں قافلے آرام کے لیے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور دوسری طرف سلطان کا قافلہ جو دن رات بغیر رکے بس منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ یہ وقت کے خلاف ایک حقیقی دوڑ تھی۔ اچھا، تو مدینہ پہنچنے کے بعد سلطان سب سے پہلے سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے گئے، وہاں دعا کی۔ لیکن وہ معمہ، وہ دو چہرے اب بھی ایک راز بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ کہاں تھے؟ اب یہاں ایک بہت ہی ذہین منصوبہ بنایا گیا۔ سلطان نے اعلان کروا دیا کہ وہ مدینہ کے ہر ایک شہری کو اپنے ہاتھ سے تحفے اور عطیات دیں گے۔ ظاہر ہے اس سخاوت کے پیچھے اصل مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد یہ تھا کہ شہر کا ہر چہرہ ان کی نظروں سے گزرے، اس امید پر کہ خواب والے وہ دو آدمی سامنے آ ہی جائیں گے۔ گھنٹے گزرتے گئے، لوگ تحفے لے کر جاتے رہے، یہاں تک کہ خزانہ بھی تقریباً خالی ہو گیا، لیکن وہ دو چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ اب تو سلطان بھی سوچ میں پڑ گئے، کیا یہ سب صرف ان کا وہم تھا؟ جب امید تقریباً ختم ہونے لگی تو انہوں نے گورنر سے سختی سے پوچھا، کیا شہر میں کوئی ایسا شخص بچا ہے جو یہاں نہیں آیا؟ گورنر نے تھوڑا سوچ کر جواب دیا، جناب، بس 2 زائرین ہیں، موراکو سے آئے ہیں۔ وہ تو بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، سارا دن روزہ مبارک کے قریب اپنے حجرے میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ بس یہی وہ لمحہ تھا۔ یہ سنتے ہی سلطان کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا، مجھے ابھی ان کے گھر لے چلو۔ تو اب کہانی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ سب لوگ مسجد کے قریب اس چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ایک ایسا چونکا دینے والا راز کھلنے والا تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ دکھاوے اور حقیقت کا بہترین نمونہ تھے۔ بظاہر لمبی داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیح، ہر وقت نماز اور روزے کی حالت میں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ جیسے ہی سلطان کی نظر ان پر پڑی وہ فوراً پہچان گئے۔ وہی سرخ چہرے، وہی نیلی آنکھیں، یہ خواب والے آدمی تھے۔ ان کا سارا بھید کھل چکا تھا۔ ان دونوں نے اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائیں، لیکن سلطان کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سب کچھ عام سا تھا۔ پھر ان کی نظر ایک جائے نماز پر پڑی جو تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے ہٹا کر جب نیچے فرش کو تھپتھپایا تو ایک کھوکھلی آواز آئی۔ بس اس کھوکھلی آواز نے سب کچھ صاف کر دیا۔ سلطان نے گھرج کر حکم دیا، اسے کھودو، اور اس ایک حکم کے ساتھ وہ سچائی جو ایک معمولی سی جائے نماز کے نیچے چھپی تھی اب سامنے آنے والی تھی۔ جب فرش کو کھودا گیا تو ایک لکڑی کے تختے کے نیچے ایک گہری تاریک سرنگ تھی، اور یہ سرنگ سیدھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنی منزل سے، اپنی ناپاک سازش کی تکمیل سے صرف چند گز کی دوری پر تھے۔ جب ان سے سختی سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے سب کچھ اگل دیا۔
وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ اسپین کے حکمرانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے۔ ان کا خوفناک منصوبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں کھدائی کرتے اور مٹی کو چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر شہر سے باہر پھینکاتے، جبکہ دن میں نیک اور پرہیزگار ہونے کا ڈھونگ کرتے تھے۔ تو خواب سچا تھا، خطرہ بالکل حقیقی تھا، اور ایک بہت بڑی تباہی کو آخری لمحات میں روک لیا گیا تھا۔ تو سازش تو ناکام ہو گئی اور مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا، لیکن سلطان نور الدین زنگی جانتے تھے کہ یہ کافی نہیں۔ انہیں ایک ایسا مستقل حل نکالنا تھا کہ مستقبل میں کوئی ایسی ہمت ہی نہ کر سکے۔ سلطان نے مدینہ چھوڑنے سے ہی انکار کر دیا جب تک کہ روزہ مبارک کی حفاظت کا ایک حتمی انتظام نہ ہو جائے۔ انہوں نے ایک ایسی چیز بنانے کا حکم دیا جو پہلے کبھی نہیں بنی تھی، ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار۔ یہ زمین کے نیچے پگھلے ہوئے سیسے سے بنا ایک ایسا ناقابل تسخیر قلعہ تھا جسے بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آئندہ کوئی سرنگ کھودنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اس کی تعمیر اپنے وقت میں انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھی۔ سب سے پہلے روضہ مبارک کے چاروں طرف ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، اتنی گہری کہ وہ زمین کے نیچے پانی کی سطح تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد تنوں کے حساب سے سیسا پگھلایا گیا اور اس پوری خندق میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ سیسا ٹھنڈا ہوا تو یہ زمین کے اندر ایک ٹھوس دھاتی دیوار کی شکل اختیار کر گیا۔ اور آج 900 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور وہی سیسے کی دیوار آج بھی زمین کے نیچے ایک خاموش محافظ کی طرح اپنی جگہ پر قائم ہے۔ بہت سے لوگ اس پورے واقعے کو قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر کے طور پر دیکھتے ہیں جس میں اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ گویا اسی الہی وعدے کی تکمیل تھی۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ تاریخ میں روزہ مبارک پر حملے کی کوئی پہلی یا آخری کوشش نہیں تھی، بلکہ کم سے کم 5 بڑی کوششوں میں سے ایک تھی، اور ہر بار کسی نہ کسی طرح، اکثر معجزاتی طور پر، یہ کوششیں ناکام ہوئیں۔ سلطان نور الدین زنگی کو آج صرف ایک حکمران کے طور پر نہیں بلکہ ایک سچے عاشق رسول اور محافظ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور یہ کہانی ایک بہت بڑی حقیقت واضح کرتی ہے کہ ایمان کا ثبوت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 900 سال بعد آج بھی وہ پوشیدہ دیوار دراصل کس چیز کی حفاظت کر رہی ہے؟ ہاں، وہ ایک مقدس مقام کی حفاظت تو کر ہی رہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ محبت، ایمان اور اس عزم کی میراث کی حفاظت کر رہی ہے کہ جب وقت آئے تو عمل کر کے دکھایا جائے۔